نحمد و نصلی اللہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو۔ نماز ظاہری و باطن کے ساتھ اس کو ٹھیک کرو، ہے نا، من حیث الوقات، من حیث الرکعات، من حیث الارکان، من حیث الشرائط، من حیث الحقوق، ادائیگی، من حیث الخشوع و خضوع۔ اس کے معنی ہیں نماز کو، یعنی نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کرو، اقامت یعنی ٹھیک ٹھیک ادا کرو، ٹھیک ٹھیک یعنی تمام اجزاء کے ساتھ اس کو تناسب کے ساتھ ادا کرو، بالکل کوئی اس میں کمی و بیشی نہ ہو۔ قرآن پاک کی تلاوت مخارج کے ساتھ ادا کرنے دینا سے نماز کا درست ہونا ٹھیک نہیں ہے، بلکہ تمام ارکان کہ کہاں پر سجدہ ہو رہا ہے، کہاں پہ ناک رکھنی ہے، پہلے ہم گھٹنے ٹیکنے ہیں زمین پہ یا ہاتھ رکھنے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں ہاتھ بھی رکھ دیتے ہیں، گھٹنے بعد میں ٹیکتے ہیں۔ اور جب سجدے میں ہوتے ہیں نا، پیچھے ٹانگیں کیسی ہونی چاہیے، مطلب پیر کیسے ہونے چاہیے، پیر کے پنجے کیسے ہونے چاہیے، پیر کا جو انگوٹھا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، قاعدے میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو سیدھے پیر کا پنجہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کچھ فکر نہیں ہے۔ بس قرات اچھی کر دی اور الحمدللہ بہت اچھی قرات مخارج کے ساتھ ادا کر دی، یہ نہیں پتہ کہ ہمارا ارکان کیسے ہو رہے ہیں، ہمارا جو ہے جسم کے جو اعضاء کیسے کہاں رکھے جا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں۔ جب مثال دیتا ہوں، جب کھانا بنتا ہے نا، تو اس سے جو کھانے میں جو اجزاء پڑتے ہیں تمام اس میں تناسب ہوتا ہے۔ اگر ذرا سا بھی نمک تیز ہو جائے یا کم ہو جائے، کھانے کا ذائقہ بدل جاتا ہے، یا مرچیں زیادہ تیز ہو جائیں تو لوگ بد مزاجی کے ساتھ بولتے ہیں ارے کھانے میں کتنی مرچیں ڈال دی ہیں۔ ایسے ہی جو علماء کرام فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں نا، جو اصل جو چیز ہے میں بتاتا ہوں آپ کو۔ جب تمام ارکان تمام خشوع و خضوع کے ساتھ ظاہری و باطنی کے ساتھ جب نماز کی ادائیگی ہوگی، اقیم الصلاۃ یعنی نماز کو ٹھیک ٹھیک ادا کیا جائے گا، اس کا اثر قلب پر ہوگا، خشوع و خضوع ظاہر ہوگا، اور خشوع و خضوع ظاہر ہو گیا یعنی آپ کی نماز مقبول ہو گئی عند اللہ، مقبول عند اللہ ہو گئی، اور آپ بھی مقبول عند اللہ ہو گئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ اگر کسی شخص کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہو رہی ہے، سمجھ لو وہ اس سے کوئی اعضاء اور جوارح سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، یعنی اس کی نگاہ بھی صحیح جگہ رہے گی، اس کے ہاتھ بھی صحیح طرح کام کریں گے، اس کی زبان بھی صحیح طرح رہے گی، اس کا جو ہے ہاتھ اور پیر صحیح طرح اٹھیں گے، اس کا جسم جو روحانی ہے، یعنی روحانی جو معاملہ ہے، روحانی یعنی کسی کو وہ غلط نگاہ سے سوچے گا نہیں، کسی کے بارے میں روحانی کمالات ہیں، کسی کے بارے میں مال کے بارے میں غلط نہیں سوچے گا، کسی کی دکان کے دیکھ کے غلط نہیں سوچے گا، شو روم بھرا پڑا ہوا ہے، یہ روحانی یہ ہے معاملہ نماز کا۔ تب سمجھ لو یہ تمام چیزیں درست ہو گئی تو سمجھ لو آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، بے شک یہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ایک نماز کی توفیق ہوئی، دوسری کی اللہ تعالیٰ مسجد میں جانے کی توفیق دے رہے ہیں، ایک پڑھ لی دوسری کی توفیق دے رہے ہیں، وہ توفیق اس لیے دے رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، تمہیں ڈھیل دے رہے ہیں، اب بھی سدھر جاؤ، اب بھی تمہارے موت کا وقت نہیں آیا، اب بھی سدھر جاؤ، تم نیکی کی طرف تو آ رہے ہو لیکن نیکی کی نیت سے نہیں آ رہا ہے، اور آپ کو فکر ہوتی مطلب فکر ہوتی، نیت صحیح ہوتی، تصحیح نیت ہوتی ہے، فکر ہوتی، استحضار کرتے رات کو بیٹھ کے کہ میری نماز کیسی ہونی چاہیے، تب آپ کے جو پیچھے کے سب سجدے میں ہے نا، تو آپ جو پیچھے کے جو پیر ہیں اس کو صحیح طرح رکھتے، پتہ چلا اگر دیکھنے والا دیکھے نا تو پتہ چلا اماموں کی بھی غلطی نکل آئے گی اور عالموں کی بھی غلطی نکل آئے گی۔ اس کا وقت ہے ابھی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ پر کوئی تنقید نہیں کر رہا، بلکہ اصلاحی بات کر رہا ہوں۔ اصلاحی بات کہہ دینا ہمارا فرض ہے، پہلے اپنی اصلاح کرو پھر دوسرے کی۔ پتہ چلا اپنا سامان تو اٹھ گیا، دوسرے کے سامان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں حفاظت کر رہا ہے، دوسرے کے سامان کی حفاظت کرے چلے آ رہے ہیں، اپنا سامان کا پتہ نہیں پیچھے کٹ رہی ہے کہاں گئی، یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جب مر کے جائے گا نا آدمی، تو اس سے اس کے نفس سے سوال کریں گے، تو کیا بنا کے لایا، یہ نہیں پوچھیں گے پڑوسی نمازی تھا یا تیرا دوست نمازی تھا یا محلے میں کوئی نمازی تھا، وہ بالغ ہیں، وہ اپنے جو ہے مکلف ہیں اپنے جواب دہی کا، وہ خود اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے مسلمان کے گھر پہ تو وہ مسلمان تھا، تو نے کیا کوشش کری، کیا علم حاصل کرا، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کہ تیرا پڑوسی جو ہے نمازی نہیں تھا، آپ کی پکڑ ہوگی، میری پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ میرے نفس کی پکڑ ہوگی، میرے اعمالوں کی پکڑ ہوگی۔ ایک بزرگ تھے حضرت ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، درس دیا قرآن کا، لوگوں کی اصلاح کری، لیکن آخری وقت میں بہت روتے تھے۔ لوگوں نے مریدین پوچھا حضرت کیوں روتے ہو، کہ میں اس لیے روتا ہوں، میں نے سب کچھ
صحیح کیا، لوگوں کی اصلاح کری، لیکن میں اپنے آپ کو کیا بنا کے لے کے جا رہا ہوں؟ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے جو بات پوچھ کریں گے نا، یہ اس لیے کریں گے کہ بھائی تو اپنے آپ کو کیا بنایا، اپنا تزکیہ کتنا کیا، یہ سوال نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تو نے کتنوں کو جو ہے راست پہ لایا، کتنوں کو صحیح طریق پہ لایا، اور کتنے غیروں کو تو نے ایمان کی توحید کی طرف لایا، بلکہ یہ سوال کریں گے تو اپنے آپ کو کتنا بنا کے لایا۔ توفیق تو اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہدایت تو اللہ کے تبارک تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، بلکہ میرے سے سوال ہوا پہلے کہ تو اپنے آپ کو کیا بنا کے لایا، پہلے اپنے بارے میں بتا سمجھ بھائی۔ اس لیے میرے بھائیوں جو ہے اصلاح کی فکر کرو، استحضار کرو، نہ کہ جو ہے دوسرے کے فکر میں لگے رہو۔ اپنی فکر ہو گئی تو آپ خلوت میں رہو گے، خلوت کے بعد آپ جلوت میں آ جاؤ گے، یعنی مرج الخلائق بنا دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو۔ مرج الخلائق تو کیا، آپ جلوت میں تو پڑے ہوئے ہو، خلوت کو چھوڑے بیٹھے ہوئے ہو۔ حضور اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلوت کو اختیار کیا، غار حرا میں عبادت کری، سمجھ میں آئی؟ یہ تعلیمات ہیں جو صحیح تعلیمات ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح درس سے ملتی ہیں، اور گزارشات ہیں جو بزرگوں کے پاس ملتے ہیں، اور آپ کہیں غلط جگہ بیٹھ گئے تو آپ بس کچھ نہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے، اپنی اصلاح میں لگ جاؤ، اپنی نماز کی فکر میں لگ جاؤ کہ میں نماز کیسے پڑھ رہا ہوں، تو نہیں اب میرے اندر کتنی کمیاں ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ اس ناکارہ کو بھی اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور تزکیہ عطا فرمائے نماز میں، جو کمی ہے وہ بھی میری اللہ تعالیٰ دور کرے، دوسروں کو بھی، اور اس کی توفیق آسانی سے نماز ہے عالموں کی اور اماموں کی اور مؤذنوں کی، اگر نماز میں کچھ کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی وقت سے پہلے درست کو ٹھیک کر دے، اور تمام اجزاء من حیث الراکن، من حیث الوقات، من حیث الشرائط، من حیث الخشوع خضوع، من حیث جو ہے جو طہارت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق آسانی سے نوازے، آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔